سورج گرہن کے حوالے سے اکثر سوالات کیے جاتے ہیں کہ سورج گرہن میں کیا کرنا چاہیے، حاملہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے، کیا وہ چھری کانٹے وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ 2022 کا سورج گرہن 25 اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ اب سورج گرہن کے حوالے سے جتنے بھی سوالات اٹھتے ہیں، پہلی چیز جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ شرعاً سورج گرہن کے حوالے سے یا چاند گرہن کے حوالے سے حاملہ خواتین کے لیے کوئی ایسی بات جو معاشرے میں عام ہے کہ آپ چھری کانٹے کا استعمال نہ کریں، دھاردار چیز کا استعمال نہ کریں یا کسی کام کو انجام دینے سے گریز کریں، ایسی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ اب جب ان تمام تر چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے تو پھر دینی حوالے سے ان کے جوابات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ، یہ قدرتی آفات، ان تمام تر موارد میں شرعاً اگر کوئی چیز ہے تو وہ فقط اور فقط نماز آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ جب بھی سورج گرہن ہو، جب بھی زلزلہ آئے، جب بھی چاند گرہن ہو تو ہمیں نماز آیات انجام دینی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز آیات واجب نماز ہے، لیکن بہت سے حضرات نماز آیات کا طریقہ نہیں جانتے۔ تو نماز آیات کا طریقہ کار کیا ہے؟ نماز آیات پڑھنے کے دو طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوگا ہم نیت کریں گے کہ ہم نماز آیات انجام دیتے ہیں، 2 رکعت واجب قربتاً اللہ۔ نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہی جائے گی، اور اس کے بعد جب ہم قیام کریں گے تو 2 رکعتی نماز میں دونوں رکعت میں 5 رکوع انجام دیے جائیں گے۔ پہلا اور آسان طریقہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنے کے بعد کسی ایک ایسے سورہ کا انتخاب کیا جائے کہ جس کے 5 حصے ہوں، جیسے کہ قرآن مجید کا سورہ فلق۔ اب نمازی تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد بسم اللہ پڑھے، الحمد پڑھے، اور الحمد کے بعد جب سورہ کا آغاز کرے تو سورہ فلق میں پہلی آیت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ آیت تمام ہوئی، اب آپ رکوع میں چلے جائیے، رکوع بجا لائیے، پھر رکوع سے واپس قیام کی حالت میں آ جائیں اور پھر دوسری آیت پڑھیں من شر ما خلق، پھر رکوع میں چلے جائیں، پھر قیام کریں اور پھر تیسری آیت پڑھیں من شر غاسق اذا وقب، پھر رکوع میں جائیں، پھر قیام کریں اور پھر چوتھی آیت پڑھیں ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھر رکوع میں جائیں، پھر قیام کریں اور اس بار آخری آیت پڑھیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ تو اب جب آپ رکوع میں جائیں گے تو پہلی رکعت اس طرح مکمل ہو جائے گی، رکوع بجا لائیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں، اور یہی طریقہ کار دوسری رکعت میں بھی اختیار کریں۔ تو 2 رکعتی نماز کے جس کی دونوں رکعت میں 5 رکوع ہوں گے، اس طرح نماز آیات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ سلام پڑھیں اور نماز کو تمام کریں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں رکعت میں 5 رکوع تو ہونے ہیں، اب یا تو ایک ہی سورہ کے 5 حصے کر لیں اور پہلی الحمد کے بعد دوسرے سورہ کو 5 حصوں میں پڑھنے کے بعد اپنی پہلی رکعت مکمل کریں اور اسی طرح دوسری رکعت، یا پھر 5 بار الحمد پڑھیں، 5 بار کسی سورہ کی تلاوت فرمائیں اور اس طرح 5 رکوع انجام دینے کے بعد اپنی نماز آیات کو مکمل کریں۔ یاد رہے کہ نماز آیات واجب نماز ہے، تو لہٰذا آج تک اگر کوئی طریقہ کار نہیں جانتا تھا اور آج اسے علم ہوا ہے تو اسے اپنی پچھلی نماز آیات جو اس پہ واجب ہوئیں، جب سے بالغ ہوا ہے نماز واجب ہے، تو جب زلزلہ آیا، چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، اس پہ نماز آیات واجب ہو گئی۔ تو جتنی قضا نمازیں ہیں اس کا ایک حساب لگا کر، آج چونکہ جدید دور ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنے سورج گرہن گزر چکے، کتنے چاند گرہن گزر چکے، کتنے زلزلے ہمارے علاقے میں آ چکے، تو اس حساب سے اپنی قضا نمازیں ہم انجام دیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر فضولیات سے جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔